بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو میں قوم سمود کے بارے میں جو عرب میں پائی جاتی تھی اس کے بارے میں آپ کو تعارف کرا رہا ہوں۔ سمود یہ ایک عربی کا لفظ ہے۔ قدیم جزیرہ عرب کی قوم جو پہلے کئی ہزار سال قبل مسیح سے تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک رہے ہیں۔ قوم کے مرث اعلیٰ کا نام سمود تھا اور مشہور نسب نامہ اس طرح ہے: سمود بن جاشیر بن حرم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد جس طرح جنوبی اور مشرقی عرب کے مالک تھے، سمود اس کے مقابل مغربی اور شمال عرب پر قابض تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں عاد کی طرح ان کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ عرب اسلامی ذرائع بتاتے ہیں کہ سمود ایک ابتدائی عرب قبیلہ تھا جو قدیم دنوں میں معدوم ہو گیا تھا۔ سمود کا قرآن میں 23 بار ذکر آیا ہے، جو خدا کی طرف سے گنہگار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پر آیا ہے، جو قرآن کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے جسے عاد کہا جاتا ہے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ وہ زمین کی سطح پر تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ خدا نے مشرک سمود کو خبردار کرنے کے لیے صالح علیہ السلام، جو کہ اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے، کا انتخاب کیا۔ وہ ایک خدا کی عبادت کریں۔ قبیلے نے یہ کہہ کر ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ صالح محض ایک بشر ہے، اور اس نے خدا سے ایک نشانی کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر آپ سچے ہو تو آپ ایک اونٹنی کو ہمارے لیے لے کے آؤ۔ خدا نے اپنی نشانی کے طور پر ایک دودھ والی اونٹنی کو اتارا، اور صالح علیہ السلام نے اپنے ہم وطنوں سے کہا کہ وہ اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائیں اور اسے اپنے کنویں سے پانی پینے دیں، لیکن سمود نے ان کی انگلی کاٹ دی یا دوسری صورت میں اسے زخمی کر دیا۔ پھر خدا نے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیا۔ سمود کی قوم سے چند ایک آدمی بچے جو ان پر ایمان لاتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا، آپ انہیں لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ باقی جتنی ان کی قوم ہے، اچانک ان پر ایک ایسی دردناک، ایسی چنگاڑ آواز آئی، جو کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وہ تمام 3 دن تک پہلے ان کی جلد پیلی ہوئی، پھر زرد ہوئی، اسی طرح سے وہ تیسرے دن تک تمام جتنی قوم تھی وہ ہلاک ہوگی۔ ان میں 9 آدمیوں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ وہی شریر تھے، اور انہوں نے ان کی اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اور ان کی وجہ سے باقی جو گاؤں کے آدمی تھے وہ انہوں نے بس، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ تماشا دیکھتے رہے، خاموش رہے۔ ان کی چپ رہنے کی وجہ بھی انہیں کوئی بچا نہ سکی، اور وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو گئے۔ اسلامی تفسیری روایت قرآن کے بیان میں تفصیل کا اضافہ کرتی ہے۔ اس کے مطابق سمود ہیگرا میں رہنے والا ایک طاقتور اور بت پرست قبیلہ تھا، جسے اب مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ شمال مغربی عرب میں صالح کے شہر۔ جب صالح نے توحید کی تبلیغ شروع کی تو سمود نے مطالبہ کیا کہ وہ ٹھوس چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال کر اپنے نبوت ثابت کریں۔ جب خدا نے نبی کو ایسا کرنے کی اجازت دی تو بعض قبائل نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی، جبکہ بہت سے طاقتور رہنما اس کی مخالفت کرتے رہے۔ بچے کو جنم دینے کے بعد اونٹنی نے ہر 2 دن بعد ایک کنویں کا سارا پانی پیا اور پھر لوگوں کے لیے بہت زیادہ دودھ پیدا کیا، لیکن ان کی کٹائی ہوئی اور ان کو
کاٹ کر وہ کھا گئے۔ بلاخر سمود کے 9 افراد نے انہیں قتل کر دیا، جنہوں نے پھر صالح کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ پھر اپنے لوگوں کو بچانے میں ناکام ہونے کے بعد صالح علیہ السلام نے خبردار کیا کہ وہ 3 دن کے بعد تباہ ہو جائیں گے۔ پہلے دن ان کی جلد پیلی ہو جائے گی، دوسرے دن سرخ اور تباہی کے آخری دن سیاہ۔ ایسا ہی ہوا اور سمود کو فنا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا روایتی نظریہ یہ ہے کہ سمود کی تباہی ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کے مجموعہ میں محفوظ ایک حدیث روایت ہے کہ اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ کو سمود کی سرزمین کہا اور اپنی فوجوں کو اس کے کنویں سے پانی پینے یا اس کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور کچھ اسلامی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بنو ثقیف قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طائف سے تعلق رکھنے والا ایک عرب قبیلہ سمود کے ایک زندہ بچ جانے والے کی نسل سے تھا۔ ناظرین، آج اس قوم سمود کی مختصر تعارف کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیوز دیکھنے اجازت کے چاہتا لیے ہوں، اللہ ہمارے حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔